الحمدللہ اللہم یا نور لک الحمد سرمدا صلی علی نورک المنیر وآلہ ابدا یا نور و یا نور النور و یا نورا قبل کل نور و یا نورا بعد کل نور وَيَا نُورًا فَوْقَ كُلِّ نُورٍ وَيَا نُورًا تَحْتَ كُلِّ نُورٍ وَيَا نُورًا مَعَ كُلِّ نُورٍ لَكَ النُّورُ وَبِكَ النُّورُ وَمِنْكَ النُّورُ وَإِلَيْكَ النُّورُ وَأَنْتَ النُّورُ وَنُورَ النُّورُ وَنُورٌ عَلَى كُلِّ نُورٍ صلی علی نورک الانور وآلہ سورج الغرر وصحبہ المصباح الظہر صلاة تجعلنا بها في قلوبنا نورا وفي صدورنا نورا وفي وجوهنا نورا وفي عيوننا نورا وفي قبورنا نورا آمين يا نور الحق المبين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما من عبد صلى علي إلا خرجت الصلاة من فيه مسرعة فلا يبقى بر ولا بحر ولا شرق ولا غرب إلا تمر به أنا صلاة فلان ابن فلان صلى على محمد المختار خير خلق الله فلا يبقى شيء إلا صلى عليه وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ورؤوف الرحيم ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الجنة تشتاق إلى خمس نفر قال القرآن وحافظ اللسان ومطعم الجيعان ومكسي العريان ومن صلى على حبيب الرحمن وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ورؤوف الرحيم اپنے آقا کی بارگاہ میں محبتوں کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں. پڑھیے اللہم صلی علی النبی النبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد النبی الامی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چھیڑتا ہوں اب میں بھی تذکرہ مدینے کا. اب یہ دور نہیں رہ گیا کہ کہا جائے کہ آپ بھی کہیے سبحان اللہ. ڈیجیٹل انڈیا ہے, ملک ہمارا ایڈوانس ہے, چاہے جس شعبے میں ہو مگر ایڈوانس ہے. جی میں آئے تو اپنے رب کی پاکیزگی بول لیں, طبیعت چاہے تو اپنے منہ کو نبی کی محبت میں کھول لے. چھیڑتا ہوں اب میں بھی تذکرہ مدینے کا, کھولتا ہوں لب جیسے در کھلا مدینے کا. کیا خبر مورخ کو کیا وہ جانے بیچارہ کہ ازل سے قائم ہے میں قدا مدینے کا. اور علامہ محی الدین صاحب کے حوالے سے ایک عقیدے کا شعر, اگر اسے آپ اپنا لیں گے تو زندگی کی ہر گزرگاہوں پہ آپ کامیاب رہیں گے. پوچھتا ہے جب کوئی آپ کا پتہ کیا ہے, پوچھتا ہے جب کوئی آپ کا پتہ کیا ہے,
دل جواب دیتا ہے لکھ پتا مدینے کا، دل جواب دیتا ہے لکھ پتا مدینے کا۔ حضرات، آپ کچھ دیر پہلے سے بیٹھ کر اپنے رسول کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے سراپا عشق بنے ہیں۔ کبھی آپ کے عشق کا فائدہ مرتضیٰ کریمی صاحب نے لیا تو کبھی آپ کی محبتوں کا اشتعارہ مداح رسول نے بھی حاصل کیا۔ بڑی اچھی گفتگو حضرت علامہ نور عالم صاحب مصباحی، نور محمد صاحب مصباحی سے آپ نے سماعت کر لی۔ تھوڑی دیر آپ ہمیں سنیے، سننے میں اچھا لگے تو ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس دور میں اچھا لگے بغیر کوئی کسی کو سنتا کب ہے؟ غلطی سے 3 سال پہلے میں اچھا لگ گیا ہوگا تو آپ بھول نہ سکے، اور خادم صاحب نے پھر مجھ کو بھلوا لیا۔ میں بھی آپ کو نہیں بھولا تھا اور بھولنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ جائے کہ ہمارے ضمیر میں یہ بات شامل ہے کہ ہم بھولیں، مگر ساری باتیں بھول جانا اچھی نہیں ہوتی۔ آپ کے جذبات و احساسات یہ بتاتے ہیں کہ کچھ رامائن بھی سنیں، حالانکہ میں سناتا بھی اور خود کو کہتا بھی ہوں کہ قرآن میں کیا نہیں ہے کہ رامائن پڑھنے کی ضرورت پڑ گئی۔ بہت کچھ ہم نے پڑھا سمجھا سوچا تو ایک جواب ملا، اپنے آپ کو دیا اور تسلی حاصل کیا کہ نہ میں اپنے کے لیے پڑھتا ہوں نہ اپنے والوں کے لیے پڑھتا ہوں، اس کے لیے پڑھتا ہوں جو اس کو سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ورنہ ہمارا قرآن تو وہ قرآن ہے جو بسم اللہ سے شروع ہو کر سورہ والناس کے سین پہ ختم ہوتا ہے، جو بتاتا ہے بس اسی میں سب کچھ ہے، اور اگر پلٹ دیتے ہیں تو بنتا ہے صاف اسی میں سب کچھ ہے۔ قرآن نے کہا ہے تبیانا لکل شیء، قرآن وہ کتاب ہے جس میں تمام چیزیں موجود ہیں، وہ خشک ہو یا تر ہو، آسمانی پیغام ہو یا زمینی باتیں ہو، ماضی کی باتیں ہو یا مستقبل کی باتیں ہو، آج کی باتیں ہو یا آنے والے کل قیامت تک کی باتیں ہو، قرآن میں موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آئے، لیکن جن کو اللہ نے فراست ایمانی عطا فرمائی، قرآن میں اس کے لیے سب کچھ ہے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ نے فرمایا اور خود ہی کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین مذہب اسلام ہے۔ اور جب اللہ کو پسند ہے تو ہم جیسے ملا کو پسند ہے، جب رب کو پسند ہے تو تم سب کو پسند ہے۔ اور میں کہوں گا کہ قرآن کیوں نہ پسند رہے، یہ کسی کے باپ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ رسول پاک پہ اترا ہوا کلام ہے، اس لیے ہمیں بھی پسند ہونا چاہیے، تمہیں بھی پسند ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ کبھی قرآن بھی سنانے کی کوشش کروں گا، کبھی رامائن بھی بتانے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ کے ذوق بیدار ہو گئے
سماعت تیار ہو گئی تو حدیثیں پڑھوں گا، سمجھانے کی کوشش کروں گا لوگوں کو۔ یہ وقت لطیفے کا نہیں ہے، یہ وقت سمجھنے کا ہے، یہ وقت سونے کا نہیں ہے، چاہنے کا ہے۔ آپ ایمانداری سے بول لو، آپ کے معاشرے میں، آپ کے سماج میں، آپ کی پنچایت میں، آپ کے علاقے میں کتنی آبادیاں ہیں؟ اگر اتنی ہے تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، اور اگر اتنی نہیں ہے تو میں تو کہوں گا کہ تم سے کیسے امید کی جا سکے کہ تم نبی کے نام پہ اپنی جان قربان کرو گے جب نبی کے لیے ایک رات کی نیند قربان نہیں کر پاتے۔ جاگنا چاہیے، جاگنے کے بجائے تم نبی کی محفل سے بھاگنے کا طریقہ سیکھ لیا ہے۔ آج تمہیں اتنے تھپڑ لگ رہے ہیں، نیند نہیں کھلتی، میں کہتا ہوں جاگ جاؤ، ورنہ یہ اور پیٹیں گے تمہیں، اور جب تک جاگ نہیں جاؤ گے یہ پیٹتے رہیں گے تمہیں۔ میں تو کہتا ہوں جب ہم بیدار تھے زمانہ ہم سے گھبرا رہا تھا، اور جب ہم سو گئے ہیں تو ہم سب سے گھبرا رہے ہیں۔ اس لیے جاگنا ہے، جاگ لے، افلاک کے سائے تلے حشر تک سونا پڑے گا، خاک کے سائے تلے۔ حضرات، ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جس مذہب اور جس مذہب کے لانے والے بانی اسلام، پروفیٹ آف اسلام کی سچائیوں کا خطبہ ہم نے نہیں پڑھا، آنے سے پہلے تورات نے بھی پڑھا ہے، زبور نے بھی پڑھا ہے، انجیل نے بھی پڑھا ہے، اور جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہم اسلام سے پہلے مذہب والے ہیں، حالانکہ وہ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ اسلام تو تب سے ہے جب سے آدمی آیا ہے، جب سے آدم آئے ہیں۔ جس مذہب کو آدم لے کر آئے تھے اس مذہب کو جناب آگے بڑھاتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام تک آئے، اور اسی مذہب کو مصطفیٰ نے آگے بڑھا کر ہم تک پہنچایا ہے جو قیامت تک چلتا رہے۔ مذہب اتنا پرانا ہے جس کی تاریخ ڈھونڈو تو گھبرا جاؤ، مگر تمہاری سوچ کی جناب علی بیماری ہے۔ سوچو، مجھے وہ بتانا نہیں بتانا، یہ اس اسلام کی تاریخ کون نہیں کرتا؟ آپ نے کہا سنا کہ تورات میں بھی تاریخ میرے نبی کی ہے، زبور و انجیل میں بھی تاریخ مصطفیٰ کی ہے، آدم نے بھی تاریخ نبی کی کیا، موسیٰ نے بھی تاریخ مصطفیٰ کا کیا، عیسیٰ نے بھی تاریخ سرکار کائنات کی کیا۔ کون نہیں ہے جو میرے نبی کی تعریف نہ کرے؟ کون ہے جو میرے نبی کی تعریف نہ کرے؟ میں تو کہتا ہوں کہ جناب آدم کی آدمیت نبی نبی بولے، ابراہیم کی خلت نبی نبی بولے، اسماعیل کی ذبیحیت نبی نبی بولے، الیاس کا وقار نبی نبی بولے، یحییٰ کا پیار نبی نبی بولے، عیسیٰ کا وقار نبی نبی بولے، صدیق کی صداقت نبی نبی بولے، عمر کی عدالت نبی نبی بولے، عثمان غنی کی سخاوت نبی نبی بولے، علی کی شجاعت نبی نبی بولے، کربلا میں حسین کی شہادت نبی نبی بولے۔ اور مجھے بولنے کی اجازت دو تو غوث پاک نے کہا یا نبی، غریب نواز نے کہا یا نبی، قطب الدین نے کہا یا نبی، نظام الدین نے کہا یا نبی، ارے جناب حضرت جناب علی شمس الدین نے کہا یا نبی، بغداد والا غوث بولے نبی نبی، تو پنڈال والا غوث بولے نبی نبی، ہم بولے نبی نبی، تم بولے نبی نبی، ارے سب بولے نبی نبی۔ کون ہے جو نبی کا تذکرہ نہیں کرتا؟ ابھی یہ ناؤنسر صاحب نے ایک ہندو شاعر کا کویتا سنایا، میں تو کہتا ہوں وہ آدمی کیا ہے جو نبی کی نعت نہ پڑھے، وہ آدمی کیا ہے جو نبی کی تعریف نہ کرے، وہ آدمی کیا ہے جو نبی کی سیرت کو نہ سمجھے۔ جناب ایک ہندو شاعر ہی تو ہیں جو کہتے ہیں سندر مکھڑا کمل مسکائے، مصطفیٰ
مظہر آئینہ حق ہے، جو آئے گا اپنا چہرہ دیکھے گا۔ ابو جہل آیا تو اپنا دیکھا، ابو بکر آئے تو اپنا دیکھا، ایک برائی بول رہا ہے، ایک بھلائی کا خطبہ پڑھ رہا ہے، چہرہ ایک ہے، نقشے دو دو دیکھے گئے۔ جانشار نے پوچھا یا رسول اللہ، اس نے کہا تو صدقہ کہہ دیا آپ نے، میں نے کہا تو صدقہ فرمایا آپ نے، دونوں سچ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے نبی نے کہا میں تو آئینہ حق نما ہوں، جو آتا ہے اپنا چہرہ دیکھا کرتا ہے، آئینے کا کام ہی یہی ہے کہ وہ سامنے والے کا چہرہ دکھا دیا۔ سندر مکھڑا کمل مسکائے، نام محمد جگ جگ چھائے، چاند کی چاندنی، سورج کی کرن، ستاروں کی انجمن، آبشار جھرجھروں کا آبشار، پھولوں کی مہک، کلیوں کی چٹک، بلبل کی خنک، ہر شے میں مصطفیٰ کا نور جگمگا رہا۔ سندر مکھڑا کمل مسکائے، نام محمد جگ جگ چھائے۔ اور ہمارے بنگال کی دھرتی سے ایک بنگالی مانوس اٹھا اور کہنے لگا، کہہ دو سبحان اللہ، زور سے بول دو۔ بنگالی نے کہا پھول بگانے پھوٹی لو گیندا پھول، شہ پھولی دے نام رکھی لو محمد رسول۔ ایک بخاری پڑھ کے کہتا ہماری طرح ہے، ارے کہتا ہے گلاب پھول کی طرح ہے، ارے گلاب پھول مصطفیٰ کے پسینے سے خوشبودار ہے، مگر کم سے کم اس نے اتنا تو کہا کہ اتنی اچھی خوشبو سے تشبیہ نبی کو دے دی۔ اور ایک ایسا ہے جو پڑھ رہا ہے نبی کی گفتگو کو، پڑھ رہا ہے نبی کی حدیثیں، مگر پھر بھی وہ نبی کو پہچان نہ سکا۔ آپ تھوڑی دیر توجہ دو اتنی گفتگو کے بعد، تاکہ میں اصل گفتگو آپ سے عرض کر سکوں۔ میرے نبی کی تعریف کون نہیں کرتا؟ مشرق و مغرب والے نبی نبی بولے، شمال و جنوب والے نبی نبی بولے، فرش والے نبی نبی بولے، عرش والے نبی نبی بولے، ارے تحت الثری والے نبی نبی بولے، عرش اولی والے نبی نبی بولے۔ کون ہے جو نبی کا تذکرہ نہیں کرتا؟ تلسی داس ہو کہ جناب کالیکا پرساد ہو، سندر لال ہو کہ جناب عالی کوئی اور ہو، مگر سب نبی کی نام لکھتے ہیں۔ ہمارے جناب تلسی داس بیٹھے اداس، کہنے والے نے کہا کیا ہو گیا کہ اداس بیٹھے ہو؟ کہا میں نے زندگی گزاری کوئی کام نہ آیا، مگر پروفیٹ آف اسلام کا میں نے ایک کویتا لکھا، میں چاہتا تھا کہ کوئی قدرداں ملے اسے سنا دو۔ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامنے والے نے کہا بتاؤ؟ انہوں نے کہا کاشی پربت یا دنتیرت سبھی رہے ناکام، بیکنڈ باش نہ پائیو بنا محمد نام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب بیکار ہے، نام محمد کے بغیر سب بیکار ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ ہمیں بیکنڈ ملے، اگر چاہتے ہو کہ ہمیں جنت ملے، اگر چاہتے ہو کہ ہمیں سورگ ملے، تو نبی کا کلمہ پڑھنا ہی لازمی ہے، نبی کا تذکرہ کرنا ہی ضروری ہے۔ بات آگے بڑھتی ہے تو آپ سے کہوں گا کالیکا پرساد تو آپ نے کتابوں کی صفحے پہ کہیں دیکھا ہوگا۔ کالیکا پرساد جی کہتے ہیں فرش سے عرش تلک، مشرق سے ہو مغرب تلک گر درہم و دینار، اور فرش سے تا عرش تلک مال کا انبار، دریا اگر موتی بنے پارس بنے کوثار، ایک شخص کھڑے ہو جو مگر سیدی ابرار، پھر کالیکا پرساد سے پوچھے کوئی کیا لے، تو نالین کفے پائے نبی سر پہ اٹھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نالین کفے پائے نبی سر پہ اٹھا لے۔ گرو نانک جی جو اپنے دھرم کے فاؤنڈر ہیں، وہ ایک دھرم کے فاؤنڈر ہیں، کہتے ہمیں بھی تو ان کے بغیر قرار نہیں۔ کہا کیا؟ آپ بھی ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی پرشنسا کرتے ہیں،
آپ بھی ان کا ذکر کرتے ہیں؟ کہا ہاں ہم تو کرتے ہیں، اور انہی کا نام کا مالا جپتے ہیں۔ نام لکھو جس وستو کا، کرو چوگنا ڈا، 2 ملا کے 55 کیجئے، 20 سے بھاگ لگاؤ اور باقی بچے تو 9 گن کیجئے، پیچھے 2 ملا، باقی بچے تو 9 گن کیجئے، پیچھے 2 ملا، نانک اس پیر سے ہر شے میں نام محمد کو۔ اس تھیوری کو آپ دیکھیے، کاغذ قلم کے سہارے اپنی نگاہوں کے سامنے اتاریے، جہاں چاند کی چاندنی کو دیکھ لو، سورج کی کرن کو دیکھ لو، دریا کی روانی کو دیکھ لو، ارے جس نام کو نکالو گے اور اس تھیوری میں جوڑو گے گھٹاؤ گے تو خدا کی قسم جو بچے گا وہ 92 کا عدد بچے گا، جو عدد نام محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اتباع اہل سنت۔ تو پتہ چلا کہ ہر شکشت، ہر ایڈوکیٹڈ، ہر پڑھا لکھا گیانی میرے نبی کا تذکرہ کرتا ہے، اور جناب ڈنڈے کے زور پہ نہیں، کسی نے کہا نہیں کہ نہیں بولو گے تو مارے جاؤ، ہمیں تو کہتا ہے کہ نہیں بولو گے تو مارے جاؤ گے، ہم تو کہتے ہیں مارے نہیں جاؤ گے، اگر بولو گے نہیں تو بربادی تمہارے مقدر میں ہے، ہم تو تمہیں دعوت فکر دیتے ہیں کہ تم بولو نبی کی زبان، نبی کی بولی، نبی کے کلمے کو پڑھو تاکہ تمہیں نبی کی بشارت والی جنت ملے۔ حضرات ایک دلو رام کوشلی ہے، کہتے ہیں میں بھی نبی کی نعت لکھتا ہوں، وہ بھی نبی کی نعت لکھتے ہیں، کون ہے جو نبی کا تذکرہ نہیں کرتا؟ آپ کتابوں کو اگر دیکھیں تو آپ نے سنائی کہ جناب تورات و زبور و انجیل، قرآن نعت مصطفیٰ کا دوسرا نام ہے، مگر دیکھ لیں آپ، چاہے رامائن ہو، چاہے تلسی داس کی لکھی ہوئی یا وید ویاس جی کی لکھی ہوئی، یہ دونوں رامائن کو اٹھاؤ اور اس کے چوپائیوں کو پڑھتے جاؤ اور نبی کی ذات کو سمجھتے جاؤ، قسم خدا کی میلاد مصطفیٰ اتنا اسپشٹ کر دیا گیا ہے رامائن کی چوپائیوں میں کہ انسان پڑھتا ہے تو بغیر صداقت کا علم اٹھائے بغیر خود نہیں اٹھ پاتا ہے۔ رامائن پڑھو تو پتا چلے، جناب آدی شریف بھاگوت پڑھو تو پتا چلے، ارے رام چرتر مانس پڑھو تو پتا چلے، آپ دوسری کتابوں کو پڑھو اور دھرم کے جناب دھارمک پستکوں کو پڑھو، تمام پستکوں میں آمینہ کے لال کا تذکرہ ہے، پڑھ کے جاؤ تو مست ہو گئے۔ آئیے چوپائی بلکہ جناب اپنی بولی میں ایک رکو پڑھتے ہیں، اور چوپائی کیا؟ چوپائی تو سناؤں گا، مگر آپ اس کا جو مین پستک ہے رامائن، اس کو اٹھائیے اور پڑھیے کاک بھشن جی نے گرل جی سے۔ اب کہیے گا یہ کون بزرگ کا نام ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، ارے کاک بھشن جی، کوا کو کاک کہتے ہیں، کوا نے بگلا سے کہا، اب اسی کو بڑھا چڑھا کے یا کہہ لو کہ عزت سے بولتے، ہم لوگوں کا کام ہی عزت کرنا ہے، ارے وہ لوگ ہیں نا کسی کی توہین کرتے ہیں، ہم تو سب کی عزت کرتے ہیں۔ کہتے کاک بھشن جی نے گرڑ جی سے کہا، جس کو تلسی داس نے رامائن کے 12ویں اسکند کے 6 کانڈ میں لکھا، یہاں نفق شپات کچھ راکھو، وید قرآن سنتمت بھاکو، برس سہست سمرم ہوئی، تو کے بعد نہ پاوے کوئی، دیش عرب بھر کے لتا سہائی، سوتھل بھوم کت سنو گھگرائی، سمبھو سمت تاکر ہوئی، سندرم رام اپیش کات سوئی، راجنیت بھو پریت دکھاوے، آپن مت سب کا سمجھاوے، اثر سدر سندرم ست چاری، تنکر منس ہوئے بہو بھاری، نگم اگم ہوئے تیج اپارا، اپنی ابان نم تم دھارا، تب لگ جو سندرم چہے کوئی، بنا محمد پار نہ ہوئی، تب لگ جو سندرم چہے کوئی، بنا محمد پار
अनाचारो बचारा हिंसा भजे नाम पर बने कलीसा सुसाजन मुक्त नर पावे हर वार सिकर वेद बखाने तब से हुई नाहक लंका उतारा मेहदी कहे सकुल संसारा हर सुंदर निर्माण न होई तुलसी भजन को सब शब्द बोली अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह चार ज़बान जिंदाबाद अल्लाह अकबर एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ते निहरनास्ते कंचन यदे यदाई धर्मस्य कला निर्मधुमासी अभियुक्तथानं कृष्णो पारम निहार के पंथम पृथ्वी मध्य मोद सत्यारकम बलवंत सुहानम लम नहीं यम अर्पितम वक्षियम विहर महावीर गुरुवम प्रारंभ प्रारंभम शांति विष्णुयम ईश्वर भक्तम स्वरूपम कहते सुभान अल्लाह। इसी को अल्लामा नबी कहते कोटि कोटि बड़ा मन्नत मस्तक शकल पर जा जानो ऐ दीन बंधु दयाम भी अभिनंदनम सुस्वागतम आत्मा निर्मल अधर्म दुदे कुंदन कंचनम चंद्र मुखड़क नारी मणिमानिक नयन पद पंगजम उस्सर मनोहर शीतलम सुभान अल्लाह मनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रिय दर्शनम दानी ब्रह्मा देव करुणा आदि प्रसौषतम इतरूपम सर्व सम्मत कानगरति पावनम पुण्य वृद्धि शोभियम आर्ध ज्योति जन्मस्थलम जन्म तिथि 12 रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम जन्म तिथि 12 रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिमा अति सुंदरम आमना अति पावनी जननी हो सौभाग्य पुत्र अब्दुल्लाह जन प्रतिमा उपाध्यम चित्रगुप्त सिद्धि को फारूक को अलियो हैदरम आत्मा प्रिय चनी हसरै सत्य कुटुंबकम शाहे हो शाहे अल्लाह कहां आप मिटाओगे कहां भुलाओगे मजमा जितना बेहतर है उसी तरह मैं भी बेहतर गुफ्तगू कर रहा हूं। मैं समझ रहा हूं कि आपसे बातचीत कर रहा हूं जलसा नहीं कर रहा हूं। जलसे का रंग ढंग अलग होता है और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जलसा कभी भी आप सुन लीजिएगा जब बड़ा मुजमा हो, मगर सच्चाइयों को याद रख लीजिए। आज मैं आपको बताने वाला हूं काशी पर्वतिया धरती सभी रहे ना काम यहाँ न पक्षपात भी कुछ राखू वैद कुरान सनद बात बापू काक भट्ट भूषण जी ने गण जी से कहा कि आज मैं सच्चाइयों को बयान कर दूंगा। यहाँ न पक्षपात कुछ राखू छोड़ दीजिए अब किसी का जासूस है तो आप क्या कर सकते हैं, छोड़ दीजिए उसको, अपना काम कर रहा है। आप परेशान क्यों होंगे, आप अपना काम कीजिए, वो अपनी ड्यूटी कर लेता है और आप भूल जाते हैं। यहाँ न पक्षपात कुछ राखू वैद पुराण सनद बात बापू काक भूषण जी ने गण जी से कहा, हवाला नंबर 12वीं स्कंद के 6ठे कांड आप उसमें देखेंगे। कहते हैं कि काक भूषण जी ने गण जी से कहा कि आज मैं सच्चाइयां बताना चाहता हूं, आज किसी का पक्षपात नहीं करूंगा। और कहते हैं कि देश आगम भर के लता सुहाई सौतल घूम गल सरो घबराई, जिसके बारे में बताना चाहता हूं वो अरब के मुल्क में पैदा होंगे, जहां की मिट्टियां सुगंधित होगी, जहां खजूरों के कतारे होंगे। जोर से बोल दो यहाँ न पक्षपात कुछ राखू वैद पुराण सनद भागू बरस सहस्र सुंदरम होई तो के बात न पावे कोई। जब बता रहे थे तब की बात है, कहते 10,000 साल पहले 10,000 साल बाद एक ऐसा अवतार आने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला या ईश्वर उसकी बोली में कि पूरा पावर वो उन्हें अता फरमा देगा। 10-12 साल के बाद में 10,000 साल के बाद में हमारे पैगंबर का जन्म होता है। 7वीं सदी विक्रमी होती है। अपनी तारीख 12 रबीउल अव्वल होती है। कहते सुभान अल्लाह। ये 12 न होती तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। न शम्सो कमर की जबी जगमगाती, न शाखों पे बैठी कली मुस्कुराती, न शबनम में पत्ती चमन की नहाती, न आकर गुलों को शबा गुदगुदाती।
یہ بارہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ملی جس کو جنت ملی ان کے صدقے، گلوں کو ملی تازگی ان کے صدقے، نبی ان کے صدقے، ولی ان کے صدقے۔ یہ بارہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ محفل ہے آقا کے آنے کی محفل، یہ محفل ہے قسمت بنانے کی محفل، یہ محفل ہے نعتیں سنانے کی محفل، یہ محفل ہے خوشیاں منانے کی محفل۔ یہ بارہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ کہتے ہیں 10,000 سال بعد میں وہ پیدا ہوں گے اور اس پر سارا پاور دے دے گا۔ قرآن کہتا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اتنا پاورفل نبی آ گیا کہ جو نبی دے وہ لے لیا کرو اور جس سے باغوں کے باز آ جایا کرو۔ منع کریں تو ٹھہر جا، آگے نہ بڑھنا، اور جو دے دے خبردار انکار نہ کرنا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ پاورفل نبی آ گیا، نبی نے نماز دی، لیا کہ نہیں لیا؟ روزہ دیا، لیا کہ نہیں لیا؟ حج دیا، لیا کہ نہیں لیا؟ زکوٰۃ دی، لیا کہ نہیں لیا؟ ماں باپ کے احترام کا طریقہ دیا، لیا کہ نہیں لیا؟ سماج کی اصلاح کا ڈھنگ دیا، لیا کہ نہیں لیا؟ چلنے کا شعور دیا، لیا کہ نہیں لیا؟ کھانے کا طریقہ دیا، لیا کہ نہیں لیا؟ ارے شراب سے بچنے کا کی تاکید فرمائی، بچے کہ نہیں بچے؟ جوا کی جناب عالی دور رہنے کو بتایا، دور رہے کہ نہیں رہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ اتنا پاورفل پیغمبر کہ جو نہیں لیا کرو اور جس سے روکے رک جایا۔ یا نفر چھپات کچھ راکو وید قرآن سنت مدحکو برس صاحب کا سنرم ہوئی تو کے بعد نہ پاوے کوئی دیش عرب بھر کے لتا سہائی سوتھل بھوم بدگت سن بھگرائی شمباؤ سمت تاکر ہوئی سندرم رام آویش تحت سوئی اور راج نیت بھو پریت دکھاوے آپن مقصد کا سمجھاوے۔ جناب بڑی محبت سے اور بڑی حکمت سے اپنی باتوں کو دشمنوں کو تک پہنچائیں گے اور کل کا دشمن آج کا دوست بنتا نظر آئے گا۔ ارے جناب حق یہی ہے جو جناب قتل کے لیے بھی نبی کی بارگاہ میں آیا ہو، چہرے بردہا دیکھا تو قدم نظر مصطفیٰ پہ گر گیا۔ کل کا عمر آج کا فاروق اعظم بن گیا ہے، کل کا ابو بکر صدیق اکبر کہلانے لگا ہے، فقط عثمان ذوالنورین بن گئے ہیں، علی مشرق کشا۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، رسول اللہ تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ یہ جو بکتے ہیں نا بکواس کرتے ہیں دیکھا نہیں، توفیق تب نہ دیکھے، دریدہ دہن کو دکھائے نہیں جاتے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتا، امی لقبی ہو وہ پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، وہ جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ دیکھ لیں تو جناب آنکھوں کی پتلی تلوے ناز سے رگڑنے کے فخر محسوس کر رہے ہیں، دیکھا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جناب ابھی جب دیکھا نہیں ہے تو بکے جا رہے ہیں، حق یہی ہے کہ دیکھ لیں تو سر جھکانے کی نوبت آنے لگے۔ میں بتانا چاہتا یہی ہوں آپ سے کہ جناب سوچتا ہوں کیا کہوں کہ کیا نظر آنے لگا، وہ ریاض برزخ کبریٰ نظر آنے لگا، آنکھ سب تک بند تھی، ایک آدمی سمجھا تجھے تو یا رسول اللہ آنکھ جب واہ ہو گئی کیا نظر آنے لگا، آنکھ جب واہ ہو گئی کیا نظر آنے لگا۔ اور ایسے پیسے کی بات کیا، جا کے غصہ سے بھی کہہ دو، آ کر وہ بھی دیکھ لیں ان کے رخ پر نیم کا پردہ آنے لگا، ان کے رخ پر نیم کا پردہ نظر آنے لگا۔ راجنیت بہت دکھاوے
आपन मत सबका समझावे, असद चित्र सुंदरम सतचारी, तन कर बंश हुए बहु भारी। उनके 4 सयूख होंगे, 4 दोस्त होंगे, 4 यार होंगे। जो 4 यार की मदद से इनका धर्म अरब से चलेगा, अजम तक चलता चला जाएगा। जिस तरह कुम्हार आवे में आग डालता है और पूरे आवे में आग जनाब लम्हों में दौड़ जाती है, उसी तरह से ये इस्लाम अरब से चलेगा और जनाब तमाम नदी नालों और दश्तो जबल मैदानों कौसार को पास करता हुआ इस कोने से उस कोने तक चला जाएगा। अरे कल का अबू जहल अबू लहब न रोक सका, तो आज का कोई गरीब बहन इस्लाम को चले चला करेगा। कल भी इस्लाम जवाब था, आज भी इस्लाम। अपनों ने रोका है तब भी इस्लाम आगे बढ़ा, क्योंकि इस्लाम किराए की जमीन पे नहीं ठहरता। इस बात को जान लें, इस्लाम किराए की जमीन पे नहीं ठहरता। इस्लाम अपनी जमीन पे कयाम करता है। आपने तारीख करबला पढ़ी, हुसैन करबला में गए, अरे दाना दाना मेरे रसूल का है, पीना खाना मेरे रसूल का है, बावजूद उनके नवासे पूछते हैं बेटा पता लगाओ जमीन किसकी है। तुम जिसे कहते हो हुसैन था, मैं उसी को कहता हूँ इस्लाम था। तुम कितना एडजस्ट करोगे हमसे हमें ना मालूम नहीं है, मगर गरीबे नवाज से हमने एडजस्ट किया है। तुम करोगे तो तेरा मुकद्दस संवर जाएगा। शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदार नदार, दस्त दर दस्ते यदीद, हक़ के बिना ला इलाहा हस्बुल्लाह। तुम जिसे कहते हो हुसैन करबला में था, हम उन्हें कहता हूँ कि वो इस्लाम करबला में था। शक्ल बदली थी, असल में इस्लाम करबला में था। कहा बेटा पता लगाओ जमीन किसकी है, कयाम करना है, खैमे लगाने, कीमत दो। इस्लाम दूसरों की धरती पे नहीं ठहरता, इस्लाम अपनी जमीन तलाश करता है। फिर अपनी जमीन का मालिक को कोई भगावेगा? अपनी जमीन का मालिक आप है, आपको कोई भगाएगा? अरे रेती प्लाट आपका है, पट्टा आपका है, कोई भगाएगा? हाँ, अगर आप मुजर्रबा जमीन पे घर बना लेंगे तो तोड़ा जा सकता है, मगर अपनी जमीन होगी तो कैसे तोड़ेगा? नहीं तोड़ सकता कोई। इसलिए इस्लाम अपनी जमीन पे कदम रंगा होता है। आपको बता दो इस्लाम चला है ना, तब से इसे रोकने के लिए नित नए फितने तैयार किए गए, मगर इस्लाम रुका नहीं। अरे रुकेगा वो जिसके रास्ते बदले जाते हैं। इस्लाम तो रास्ता बदलने के लिए नहीं, बदलवाने के लिए आया है ना, तो जनाब बदलेगा कैसे? आपने देखा होगा हाईवे पे चलती हुई गाड़ियों को, जनाब एक स्कूटर वाला है तनतनाता जा रहा है, कहता है हमसे आगे कौन जाएगा, मगर जनाब ट्रक वाले ने विजुल बजा दिया, साइड दिया इसने और ट्रक वाला आगे बढ़ गया। वो सोचने लगा हम ही तो हैं जनाब रास्ते का हीरो, हमें कौन पीछे करेगा। एक बस वाले ने आवाज लगा दी, ट्रक वाला भी साइड मार दिया, बस वाला आगे बढ़ा तो सुपर बस ने आवाज दी, वो भी किनारे लगा, सुपर बस आए आगे बढ़ी और सुपर बस जा ही रही थी कि सुपर फास्ट ने आवाज लगा दी तो वो भी जनाब आली किनारे लग गई। अब सुपर फास्ट ने कहा तुम सब पीछे हम आगे, लेकिन जनाब जैसे ही आगे बढ़ा तो देखा एक ब्रेकर लगा हुआ है, फूटा पड़ा हुआ है, सारी गाड़ियां रुक गई हैं। हमने कहा है स्कूटर रुका क्यों? कहा ट्रक वाले के डर से। हमने कहा ट्रक वाले तू रुका क्यों? कहा बस वाले के डर से। हमने कहा बस वाले रुका तू क्यों? कहा सुपर बस के डर से। कहा ये सुपर बस तू बता? कहा सुपर फास्ट के डर से। हमने कहा सुपर फास्ट, अब तो तेरे पीछे कोई तेरा दादा न था, तू कैसे रुक गई? तो कहा ट्रेन आ रही है उसके
डर से, हमने कहा ट्रेन किसी के डर से नहीं रुकती, कहा नहीं, कहा क्यों नहीं रुकती, ये तरीका उसका क्यों नहीं है, कहा वो जहाँ चलती है अपनी अपनी जमीन होती है, अपनी लाइन होती है, अपनी प्रॉपर्टी होती है, अपनी पटरी होती है, जो अपनी पटरियों पे दौड़े, किसी की दादागिरी नहीं बर्दाश्त करे। याद रखना, इस्लाम अपनी पटरी पे चलता है, सीधा रास्ता इसका है, कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, सब जारी तनकर वंश हुए बहु भारी, निगमगम हुए तेज अपारा, अपनी अमान नमत मुजारा, और तब लग जो सुंदरम चहल होई, बिना मोहम्मद पार न होई। आज की किताबों में एक शब्द बदले गए, जिस तरह हमारे घर वाले तर्जमा बदलते, बाहर वाले शब्दों को बदलते, उसका उल्टा प्रयोग होता है। पहले की किताबों में, पहले के एडिशन में बिना मोहम्मद पार न होई, अब नई एडिशनों में बिना उनम्मा पार न होई। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे इसको बदलने से कभी बदलता है, अली ना बदल सका तो नबी क्या बदले। सुभान अल्लाह। अली भी मानादार है, वली भी मानादार है। मौजू के मुहम्मद कवायद ये बताते हैं, मौजू का माना होगा, मुहम्मद का नहीं होगा। मिसबाई साहब सही है कि नहीं? मौजू का माना मुहम्मद का माना नहीं है, ताबे हैं मौजू के। जैसे भात मालूम हो गया खाने का, बात क्या है? रोटी बोटी, पानी वानी, चाय तो मालूम, वाई क्या? तो एक माना, एक बेमाना। मगर इसी थ्योरी को हसनैन के अब्बू की बारगाह में ले जा, अली बोलो अली, औलाद का दिल पत्थर का जिगर, साफ पारा पारा होता है। तुम भूल गए हो नामों को, तुम में थोड़े पावर है यार, हम में कुछ थोड़े है। पावर तो अली में है, पावर तो अली में है, पावर वहां से ले लो ना। औलाद का दिल पत्थर का जिगर, साफ पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है, जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा। बात नहीं बनती, काम नहीं बनता, हर बात हमारी बनती है, हर काम हमारा बनता है। जिस वक्त हमारे होठों पे या गौस का नारा होता है, जिस वक्त हमारे होठों पर या गौस का नारा होता है। और एक शेर और देखें हजरत, जिस वक्त हमारे होठों पर या गौस का नारा होता है, महंगाई का काम वो लोग करें, महंगाई का काम वो लोग करें। बाजार है जिनकी आंखों में, अपना तो हुसैन आदम के टुकड़ों पे गुजारा होता है, तो हुसैन आदम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। मैं कह रहा था कि सब रुक गई, ट्रेन आई, दहलाती हुई, गरजती हुई, चीखती चिल्लाती हुई निकल गई। ये सारी बसों से लेकर जनाब स्कूटर तक कोई भी ऐसा नहीं जो बोले ट्रेन बड़ा आतंकवादी है, ट्रेन बहुत बड़ा आतंकवादी है। बहुत गरज रही है, धौंसिया रही है, आवाज तो दिखा रही है, सबको रोक दिया है। नहीं नहीं, अपनी जमीन होगी तो कोई रोकेगा नहीं। कुरान कहता है बिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ने इसे सीधा रास्ता दे दिया है। अब उस सीधे रास्ते का मालिक खुदा और उस पे चलने वाला इस्लाम, इसलिए न रुका है न रुके, मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा।
तब लग जो सुंदरम चाहे कोई बिना मोहम्मद पार न होई। अब हो गया है उन्नमा। हो सकता है कहीं आपको कोई दिखा दे उन्नमा लिखा है। उन्नमा का फलसफा समझ लीजिए। मोहम्मद की तारीफ, मोहम्मद का माना क्या होगा? मोहम्मद कहते हैं जो बेशुमार जिसकी तारीफ की जाए, जिनकी प्रशंसा की जाए, जिनका बहुत ज्यादा चर्चा किया जाए, उनकी खूबियां अनगिनत हो, शुमार और हिते बयान से बाहर। उन्नमा का भी माना उतना ही। भाषा बदल गया अंदर, तर्जमा कौन बदलेगा? तर्जमा कौन बदलेगा? ये हुनर को वहाबी जानता है। अगर वो वहाबी होता तो बदल देता। वो शब्द बदलने में माहिर है, ये मीनिंग बदलने में माहिर है। पढ़ता हूं तो कहती है ये खालिद की किताब है, मिस्ल यहूदी ये सऊदी भी अदा। उस कौम के बारे में खबर क्या लिखे? काबे की कमाई से जो पीती हो शराब। जाना ही नहीं चाहता, मगर आप चले जाते हो इसका अफसोस है। मैं तो नहीं जाता, आप चले जाते हो। आते हैं वो आपको समझा जाते हैं। आहा होश वालों, उनके दामन से छिपक कर कहां जा रहे हैं? ये भी अच्छा वो भी अच्छा, रात दिन बराबर नहीं, आलिम जाहिल बराबर नहीं, अफियारा अंधा बराबर नहीं, गोंगा और जबान वाला बराबर नहीं, जिसके पांव अच्छे हो लंगड़ा बराबर नहीं। जनाब दोनों में डिफरेंस है, फर्क है। इसका जनाब आपको खत्ते इम्तियाज खींचना ही चाहिए। मैं सूरत में आपसे बताना चाह रहा था, उन्नमा का वही माना है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का माना है। ताज्जुब ये कि अच्छा मोहम्मद का अदद कितना है? अब आप लोग इतना भी नहीं जानिए तो जिंदगी भर जलसे कराते रहिए। कोई नहीं बताया आज तक, हम लोग नहीं बताया। अरे कम से कम छूट लेते वक्त तो बता देते। हम लोग को तो देते नहीं तो बतावे क्यों? और जो लेते हैं वो नहीं बताते। बताइए जरा सा, वो लेने में रह गए और हम खाली बताने में रह गए। मोहम्मद का माना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 92 कितना है? 92। उन्नमा का भी अदद है 92। माना भी एक अदद भी निकाल दिया तो एक अलिफ का अदद एक लुकाते ताबिदात से अलिफ का अदद बोल दीजिए, नून का अदद 50 कितना हो गया है? मीम का अदद 40 91। और मीम में जो अलिफ है उन्नमा, उसमें उसका अदद कितना हो गया? जो 92 वहां वही तो यहाँ, वही तो यहाँ। अरे 92 को हटा नहीं सका, नामे मोहम्मद को कोई घटा नहीं सका। तो हज़रात कौन सी किताब है जिसमें नबी का तस्करा नहीं है? हक यही है कि दुनिया की सारी किताबों में मेरे रसूल का तस्करा है। गजाननम भूतगड़ा विषयकम कवचम भू फच्चारो बच्चम ओ मासूद बना शिकारिकम नमामि पाद पंकजम भगवेश्वर स्वाहा। नहीं बोलिएगा क्या? भाषा हम भी भाषा बदला है, सिस्टम नहीं बदला है। सिस्टम बदलेगा इंशाल्लाह नहीं। हम तो ऐसा सिस्टम लेकर आए हैं कि सिस्टम लोगों का बदल जाए, हम लोगों का नहीं बदलेगा। कह दो सुभान अल्लाह जोर से। हम पढ़ते हैं कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं या थे? हैं। उन लोग बोलते थे, उनका चला गया, मरा है
ان لوگوں کے ہیں، ان کا چلا گیا، جب چلا گیا تو یہ کہے کو ان کو بھی جاننا چاہیے، جن کا پیغمبر نہیں رہا کیا حق ہے کہ وہ رہے؟ ہمارا پیغمبر کل بھی تھے، آج بھی ہے، کل بھی رہیں گے، ہم کل بھی تھے، آج بھی ہیں، کل بھی رہیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے سوا، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کچھ لوگوں نے آدھا کلمہ پڑھا، کچھ لوگوں نے پورا پڑھ لیا ہے، لیکن سمجھ نہیں۔ آئیے آپ کو دکھاتا ہوں، ایک ہندو بھائی سے پوچھئے آپ کہ آپ اپنے دھرم میں داخل ہونے کے لیے کون سا اشلوک پڑھتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہم برہم سوتر پڑھتے ہیں۔ یاد رہے گا، برہم سوتر پڑھتے ہیں۔ کیا ہے؟ ایکم برہم ادتیم ناشتے نیہا نہ ناشتے کنچن۔ آئے ہے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کیا مانا اس کا میننگ کیا ہوا کا ایشور ایک ہے، اللہ ایک ہے، جگت گرو ایک ہے، سرشٹی کا سنچالک ایک ہے، سنسار کا رچیتا ایک ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ قرآن بھی بولتا ہے قل هو اللہ احد، اے نبی کوئی نہ بولے، پہلے تم بولو اللہ ایک ہے، سبحان اللہ، اللہ ایک ہے، ایکم برہم ادتیم، اس کا دوسرا کوئی نہیں ہے، لا شریک ہے، سبحان اللہ، لیکن ادتیم دوسرا کوئی نہیں، ناشتے دیہا نہ ناشتے کنچن، ہاں ذرہ برابر بھی کوئی دوسرا نہیں ہے، پورے سنسار کا سنچالک وہی ہے، جنم داتا وہی ہے، مرتو داتا وہی ہے، ان داتا وہی ہے، خالق وہی ہے، رازق وہی ہے، مالک وہی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ کلمہ تو پڑھ لیا، پنجابی بھائیوں سے پوچھو ہم کو گرو جی نے کیا بتایا، کہ میرا صاحب ایک وہ ہے بھائی، ایک وہ ہے، کہتے ہیں پورے سنسار کا اللہ ایک ہے، دوسرا نہیں ہے، ایک مان رہے، وحدت تک آ گئے، اگر رسالت کو سمجھ رہے تو پھر کیا ہوگا؟ پورا سنسار ایک ہی سٹیج ہوگا، اور سارا خطبہ خطیب بولے گا نبی نبی، دہن بولے نبی نبی، لہن بولے نبی نبی، زباں بولے نبی نبی، فکر بولے گی نبی نبی، جنا قوت بولے گی نبی نبی، عقل بولے گی نبی نبی، خیرت بولے گی نبی نبی، علم بولے گا نبی نبی، فراست بولے گی نبی نبی، جناب ساری دنیا ایک بولی بولے گی نبی نبی۔ صرف آدھا اور بڑھنا ہے، یہاں تک آئے ہو تو اور دو قدم بڑھ جاتا۔ حضرات ایکم برہم ادتیم ناشتے دیہا نہ ناشتے کنچن، یدے یدائی دھرمش گلانے مدھوماس، اس ایشور اور اللہ کا ایک پریمی ہے جو مدھوماس میں جنم لے گا۔ مدھوماس کو آپ دیکھو گے 7ویں صدی وکرمی نکلے گی، جو راجہ وکرمی کے صدی کے انوسار کی جناب کیلنڈر چلتی ہے، تو 7ویں صدی میں وہ جنم لیں گے، یعنی اس کو عربی میں 12ویں ربیع الاول بولو، سبحان اللہ۔ یدے یدائی دھرمش گلانگر مدھوماس، اب یدھ تھانم کرشن اوتارم نہارتے پنکم پرتھوی مدھیم، بڑی شکتی شالی پیدا ہوں گے، اور دھرتی کے بیچ میں پیدا ہوں گے، سنسار کے بیچ میں پیدا ہوں گے، ورلڈ کے بیچ میں آپ پیدا ہوں گے۔ تو آپ علماء سے پوچھ لو نا، علامہ محی الدین سے پوچھ لو، علامہ نور محمد سے پوچھ لو، ادھر شعراء اکرام ہیں، ان سے تو پوچھو کہ نبی پیدا کہاں ہوئے، کہتے ہیں کہ مکہ میں پیدا ہوئے جو دھرتی کے بیچ ہے۔ نبی ہمارے تذکرہ کتابوں میں اوروں کی بات اوروں کی کتابوں میں ہے، تذکرہ رسول کا تنا دنیا کے ساری دھارمک پستکوں میں ہے۔ رسول کو ہم نے مان لیا، کہتے ہیں ہمارے ہیں، مگر ایک بات بتاتا ہوں، آپ یہ نہ کبھی کہو کہ ہمارے ہیں، ہم کہیں گے ہمارے ہیں، تمہارے بھی ہیں، ہمارے بھی ہیں، تمہارے بھی ہیں، سب کے ہیں، جیسے سب کا خدا ہے ویسے ہی ان کا ہمارا تمہارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ خدا کی قسم پوری دنیا کے لیے میرے نبی، پورے سنسار کے لیے میرا خدا، اور پوری کائنات کے لیے قرآن۔
مشعل راہ ہدایت، پڑھوگے تو ثواب، چھو گے تو ثواب، دیکھ لو گے تو ثواب، دکھا دو گے تو ثواب، پڑھا دو گے تو ثواب، چوم لے گے تو ثواب، جناب اٹھا لو گے تو ثواب، خدا کی قسم مسکرا کے بوسہ دے دو گے تو ثواب، اور اگر کسی پڑھنے والے کو ہتھیار کرا کے دے دو گے تب بھی ثواب۔ قرآن وہ کتاب ہے دنیا کی کہ ہر زاویے سے ثواب ہی ثواب۔ مدرسہ جمالیہ میں سنتا ہے کہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، پڑھایا جانا چاہیے، اور آپ کو چاہیے کہ پڑھ لینا چاہیے۔ آپ کہیے گا کہ اخلاق القادری ہمارے بچوں کے بارے بولتے، ہمیں کیوں بولے؟ ہم کہتے ہیں آپ نے قرآن پڑھا کب ہے؟ پڑھا کب ہے؟ قرآن پڑھیے، پڑھنے کا مطلب ہے قرآن سمجھ کر پڑھیے۔ اگر ایک رکوع روز پڑھتے ہیں قرآن تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان بھی ایک رکوع پڑھیے، تاکہ عربی کے ساتھ اردو پڑھ کے سمجھ لیجئے کہ خدا ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ بھاشا سمجھو گے نہیں تو کیا سمجھو گے؟ قرآن تم سے کچھ کہہ رہا ہے، اللہ تم سے کچھ بولنا چاہتا ہے، مگر اللہ بولے جا رہا ہے، ہم سمجھتے ہی نہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ اس لیے جتنا پڑھتے ہو اتنا ترجمہ بھی پڑھ لیا کرو نا، تاکہ تم جان لو گے کہاں پروردگار کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھ لینا، ٹائم پہ پڑھ لینا، ماں کا احترام کر لینا، باپ کا عزت کر لینا، یہ تمہیں قرآن کہتا ہے۔ لیکن پڑھ لیتے ہو، سمجھ نہیں پاتے۔ جتنا قرآن پڑھو کوشش کرو کہ ترجمہ قرآن بھی پڑھ لیا کرے، تاکہ جناب تمہارے لیے بڑی مشعلیں روشن ہو جائیں ایمان کی، اور تم چمکدار بن جاؤ۔ میرے دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پورے سنسار میں جہاں بھی آپ دیکھ لیں گے میرے رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے، عرش پر فرش پر کائنات کے ذرے ذرے پر مصطفیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ میرے دوستوں پیغامات مصطفیٰ پر عمل کرو۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ چاہیے نا؟ پیغامات مصطفیٰ پر عمل کرنا چاہیے۔ پاک کتنے لوگ رہتے ہیں بتا دیں؟ پاک کتنے لوگ رہتے ہیں؟ اے اللہ، چھی 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 چھی، جھوٹ بول کے ناپاک کو بھی اٹھا دیا۔ چھی چھی چھی، ارے تم کیا سمجھتے ہو اخلاق القادری نہیں کچھ جانتا ہے؟ خدا کی قسم اللہ نے اتنی روشنی دی ہے کہ میں تمہارے اندر کو بھی جانتا ہوں، باہر کو بھی جانتا ہوں۔ مرنے کے بعد ہی کوئی چادر پوشی کے لائق ہوتا ہے۔ زندہ میں حسین کو نہیں سمجھتے یزید نے، کون نقصان میں رہ گیا؟ اپنے علماء کو سمجھو، ان کو پہچانتا ہے، وہی اٹھاوے، پاک رہتا ہے، وہی اٹھاوے۔ آپ کے مقتدی کی حال ہے، جلسہ کروا کے بخشے جانا، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ جلسہ سے ایمان کو اوور ویلنگ کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، نہ کہ جنت کے لیے جلسہ ہوتا ہے۔ جنت تو ماں کے قدم کے نیچے ہے نا حضرت، الجنت تحت اقدام الامہات۔ جنت آپ کی ماں کے قدم کے نیچے ہے۔ اگر ماں کو چائے نہیں پلاؤ گے ٹائم پہ، جنت کا دروازہ کھولے گی۔ ماں کا احترام کریے، ماں جیسی دولت دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ شیر کی آنکھ چاہو تو خرید لو، دوسری ماں خریدو گے کیا؟ دوسری ماں کی کوئی منڈی لگتی ہے کیا؟ کوئی دوسرا باپ خریدا جا سکتا ہے کیا؟ کوئی بے غیرت بھی دوسرا باپ نہیں خریدے گا، خریدے گا کیا؟ یہ ایک پیس ہے، بس وہی ہے اول آخر، دوسرا کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھنا، ماں باپ خوش ہے تو تیرا خدا مصطفیٰ تیرے خوش ہے۔ یہ ماں کا قدم چوما کرو۔ ہم لوگ دیکھیے گا پیر صاحب آتے ہیں، ادھر چومتے ادھر چومتے، مجھ کو بڑی تکلیف ہوتی، اتنا چومتے کہ پان اور گٹکا کھا کر کے پیر صاحب کا ہاتھ گندا کرتے، بہت چیڑ لگتی۔ ارے پاک صاحب کو کر کیا کلی کر کے آتے ہیں، اتنا چپ چاپ کرنے والے چومو نا، کون منع کرتا؟ عادت لگی ہوئی ہے تو چومو۔ لیکن یار کم سے کم یہ تو دیکھو ایک پاک آدمی کو کیوں گندا کرنا ہے؟ پیر صاحب تو پاک صاحب آدمی ہے نا بھائی، تو گٹکا کھا لیا یوں ہی لگا دیا۔ پیر صاحب بھی کھوتے ہوں گے کہ نہیں کھوتے ہوں گے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مجھ کو چوما ہی مت کرو۔ تو ماں باپ کا پاؤں
نہیں چوموگے ہاتھ نہیں چوموگے پیر صاحب کو چومتے ہو اس لیے کہ پیر صاحب جنت دلواتے ہیں مگر سنیوں کا عقیدہ بتا دو دھوکے میں نہ رہنا جنت تو تیرے ماں کے قدر کے نیچے ہے پیر صاحب کے ہاتھ چومنے کے بعد یہاں جنت اٹکتی ہوئی نہیں ہے جنت تو یہاں ہے احترام سے روکتا نہیں ہوں میں عزت کرو ہماری شان ہے وہ مگر جب جنت کا سوال آتا ہے تو ماں کا قدر بھی تلاشنا پڑے گا جب جنت کی بات آتی ہے تو تلوے ماں ہی ڈھونڈنا پڑے گا اور ایک لفظ قادری کہنا چاہتا ہے جب ماں کا تلوہ اتنا اچھا ہے تو ماں کا جلوہ اتنا اچھا ہے میرے نبی نے کہا جلوہ پوچھتے ہو ایک بار دیکھو گے محبت ہے تو ایک حج مقبول کا ثواب صحابہ نے کہا 100 بار دیکھا تو نبی نے کہا 100 حج مقبول کا ثواب حج کرنے کے جا رہے ہیں لوگ آ رہے اللہ سب کو حج قبول کر لے کوئی گارنٹی نہیں ہے مگر قبول ہوا کہ نہیں ہوا مگر نبی نے یہ گارنٹی دے دی کہ ماں کا چہرہ جو پریم سے دیکھ لے گا اسے ایک حج مقبول کا ثواب ملے گا حاجی نہیں کہے گی دنیا مگر عند الشرع عند اللہ عند الرسول آپ حاجی کا ثواب حج کا ثواب پا لیا حج کا ثواب مل گیا حاجی بننا کمال نہیں ہے حج کا ثواب حاصل کرنا کمال ہے کرو نا جب جاؤ گھر سے باہر چائے پینے کہیں تو سلام کر لو نا آؤ تو حلوہ چن لو نا چھو لینے میں کیا لگتا ہے پرکتی کبوتری کی تو چھو لیتے جس کو چھونا چاہیے اس کو چھو کر دیتے چھونا چاہیے اسے چھو اور جس کو چھونا بھی نہیں چاہیے اس کو چھو چھا ماں کا تلوہ چوم لیا کرو بوڑھے ہو جاؤ مگر ماں زندہ ہے تو ماں کا مرتبہ تم نہیں پا سکتے ارے مولوی نہیں پا سکا تو غیر مولوی کیا پائے گا تم نے کیا میرے نبی کو دیکھا نہیں خطبہ پڑھ رہے ماں گزرتی ہے حضرت دودھ پلانے والی حضرت حلیمہ سعدیہ تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں بیان فرما رہے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں 7 مرتبہ آتی جاتی ہیں یہ پیدا کرنے والی ماں نہیں دودھ پلانے والی ماں آمنہ نہیں ہے حلیمہ ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیا ہوا کھڑے ہو جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا دیکھا میری ماں جس نے مجھے دودھ پلایا ہے حلیمہ سعدیہ وہ آتی جاتی ہے میں کیسے بیٹھ کے رہ جاؤں گا ارے جن کا احترام ساری کائنات کا ہے وہ اپنی ماں کے احترام میں کھڑے ہو گئے کیا اوقات ہے کہ ماں آتی ہے تو سوئے رہتا اٹھ کے بیٹھ نہیں جاتے پیسا باتیں اٹھ کے ایسے کر لیتے ماں آتی ہے بیٹھے رہتے ہو بیٹھنا بھی تمہاری لیے ادبی ہے ادب سے کھڑے ہو جاؤ ماں حکم دے تب تم بیٹھا محمد عربی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیے میں کہہ رہا تھا کہ جناب ایکم برم ادیتیم ناستے جیہانا ناستے کنچر یدے یداہی دھرمش گلادے مدھوماس ابیوتتھانم ترشن اوتارم نہارتے پلپم پرتھوی مندرم وہ سکیارتم بلونت سہانم بہت پاورفل ہے وہ بہت شکتیشالی ہے وہ بہت طاقتور ہے ان کی طاقتوں کی انتہا کیا ہے کہہ نہیں سکتے مگر جب کافروں نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ نبی سچے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دو اگر آپ سے کہا جائے ہمیں لوگوں سے کہا جائے مصباحی صاحب سے کہا جائے بہت بڑے مصباحی ہیں ایک دھاگا باندھ دیتے ہیں یہاں اس کو یہیں سے 2 ٹکڑا کر ہوگا کیا ارے بولیے نا سچ بات بولنا چاہیے ہم سے کہو گا توڑیں گے کیا ایسے پوری زندگی کرتے رہیں گے انگلی ٹوٹ جائے گی دھاگا نہیں ٹوٹے گا آئے نبی کے دشمن نے کہا نبی ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کرو مصطفیٰ نے انگلی اٹھائی نبوت والا ریموٹ اٹھایا ہلا دیا 2 ٹکڑے ہو گئے آدھا ادھر آدھا ادھر سوچتے کہ نہیں زمین پہ رہ کر
جن کی حکومت کا سکہ آسمان پہ چلتا ہو، اس رسول کی بے ادبی کرنے والا کیا دنیا میں جینے کا حق رکھتا ہے؟ بولو بولو، جینے کا حق رکھتا ہے؟ ارے بے ادبی کرنے والے جینے کا حق رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے ہیں۔ آج بھی ہو جو براہیم شاہیمہ پیدا، آپ کر سکتی ہے اندازے اس کا پیدا، تمہیں للکارا جا رہا ہے، تمہیں بیدار کیا جا رہا ہے، جاگ جا، قسم خدا کی جاگ جاؤ گے نا تو سب بھاگ جائے گا، تم جاگا کہ سب بھاگا، سمجھ رہے ہو؟ شیر جاگتا ہے تو جنگل میں گیدڑ نظر نہیں آتے، اس لیے شیرو جاگ جا، تو علی کے جنگل کا شیر ہے، مگر بکریوں کے ریوڑ میں رہ کے تو بکریوں کی صفت بنا اپنا لیا۔ اخیر میں یہ بات آپ سے عرض کر دوں کہ بکری کا بچہ بکریوں کے، شیر کا بچہ بکریوں کے ریوڑ میں رہنے لگا، گھاس کھانے لگا، اپنی حیثیت بھول گیا، سینگ تو بچانے کی نکلی نہیں، شیر کو سینگیں ہوتی ہیں، بکری جس طرف سے چاہے اسے ڈھوسے، سینگ سے مارے، دوڑائے۔ ایک دن ایک بوڑھا شیر نے دیکھا برادری کا بچہ ہے، اسے پیٹا جا رہا ہے، اسے دوڑایا جا رہا ہے، بکریوں کی کیا ہے، جسے ایک بار میں ہم لقمہ بنا لیں، وہ ہماری اولاد کو پیٹ رہی ہے۔ آیا پیٹ کے ہاتھ رکھا، میرے لال کہاں رہتے ہو تم؟ انہیں کے ساتھ تو ہمارے اپنے سب ہمارے قبیلے کے ہیں، ایک ساتھ رہتے، ہم جن سے نہیں، تمہارا جن سے دوسرا ہے، تمہاری ذات الگ ہے، تم چیز الگ ہو۔ آپ کیسے مانے؟ آنکھ کھلی تو انہیں کو دیکھا ہے، آنکھ کھلی تو انہیں کو دیکھا، انہیں کے ساتھ رہتے، کہا چلو میرے ساتھ لے گیا ایک تالاب کے نیچے سامنے، اور پانی کے قریب جا کر بیٹھ گیا، کہا میرے بیٹے تو بھی بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا تو کہا بیٹا میں تمہاری طرح ہوں کہ نہیں؟ کہا ہو بہو میری طرح آپ ہے۔ کہا تو میری طرح ہے کہ نہیں؟ کہا تو کاپی آپ کی طرح ہے۔ کہا مونچھیں؟ کہا آپ کی طرح، آنکھیں؟ کہا آپ ہی کی طرح، کہا دانت؟ کہا آپ ہی کی طرح، پنجے؟ کہا آپ ہی کی طرح۔ کہا جب سب کچھ ہماری طرح تمہارا ہے تو بکری کیسے ہو گیا؟ تجھے تو شیر ہونا تھا نا۔ اتنا کہا کہ عقل کھل گئی، تو کہا میں بالکل شیر ہوں، اب بکریوں کو جناب ٹھہرنے نہیں دوں گا، ایک پنجہ ماروں گا اور جناب لقمہ اجل بنا دوں گا، اس کی زندگی سے کھیل جاؤں گا، اب وہ ہمیں مار نہیں سکتی، ہم اسے مارتے رہیں گے۔ تو اے لوگوں، اللہ کرے کہ آپ شیروں کو بھی کوئی بوڑھا شیر آ کر یہ باور کرا دے کہ تو جناب علی کوئی اور نہیں ہو، تو جناب حضرت علی کے جنگل کے شیر ہو، تو بکریوں کے ریوڑ میں رہنا سیکھ لیا ہے، اس لیے تو ریوڑ بدل دو، تو جناب اپنی میجورٹی بدل دو، اپنی حیثیت کو پہچانو۔ جس دن تم جان جاؤ گے کہ ہم ہی ہیں جو جناب علی کے جنگل کے شیروں کی طرح ہیں، ہم ہی ہیں جو تاریخ والے ہیں، ہم ہی ہیں ابو بکر والے ہیں، ہم ہی ہیں عمر و عثمان و علی والے ہیں، ہم ہی اپنے بزرگوں کے جناب یادگار بچے ہیں۔ خدا کی بزرگوں کا واسطہ ملے گا، خدا کے فضل سے بزرگوں کا سہارا ملے گا، اور تم جناب کم ہو کر بھی دم کر لو گے، 313 کے سامنے ڈٹ کے رہو گے، تمہارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ فرق یہ ہے کہ تم مسلمان بن جاؤ۔ مسلمان سبھی لوگ بولتے ہیں، داڑھی منڈا بھی بولتا ہے، آج کل لوگ مسلمان پکا نہیں ہے، سمجھ بھی نہیں آتا یار، ہم لوگ تھوڑا بولتے ہیں تو چلے گا، داڑھی بھی رکھ لیا بھائی جان، ٹوپی بھی پہن لی ہے، ہم لوگ بولیں گے تو چلے گا، جو داڑھیوں نہیں رکھتا ہے نمازوں نہیں پڑھتا، مسلمان آج کل لوگ پکا نہیں ہے۔ آپ کا پکا ہوا، آپ کو تو نماز نہیں پڑھتے ہو بابا، بولو نبیتا پڑھتے ہو، نہیں پڑھتے ہو، کتنی گندی بات ہے۔ اللہ نے پیشانی کیوں دی ہے؟ نبی پیدا ہوئے تو سب سے پہلے سجدہ ہی تو کیا تھا، حسین پیدا ہوئے تو سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ حسین جب شہادت کی منزل پہ گئے تو آخری میں کیا کیا؟
سجدہ ہی تو کیا تھا. نانا آئے تو سجدہ کیا, نواسا جانے لگے تو سجدہ کیا. سجدہ ہی سجدہ ہے ہمارے اسلام. جھکو نہ خدا کی بارگاہ میں, سارا زمانہ تمہاری بارگاہ میں جھکنے لگے گا. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, یا رسول اللہ تو نے خرید کیا مجھے انمول کر دیا. پاک صاحب کہتے ہو نماز پڑھنا فرض ہے, پڑھنا چاہیے کہ نہیں بولیے, آپ اٹھا کے بولیے پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے. شاباش, ریڈ گنجی خطرہ ہے, بیٹا ٹھیک کیا کہ نہیں اٹھایا, ورنہ میں تم کو تو روکتا ہی کہ پڑھو گے نہیں, دل میں گھسا ہوا ہے. پڑھو پڑھو, بندی لوگ آتے ہیں بیوقوف بنا کے پڑھا کے چلے جاتے ہیں, اور وہ ٹھیک پڑھ لیتا ہے, سب فری کر دیتا, خالی سجدہ کرو سب چلے گا. دھوکہ دے چلے گا, جھوٹ بولنا پڑے گا چلے گا, باقی ہماری کرتے تھے چلے گا, سب چلے گا خالی نماز. اگر ہم کہتے ہیں نماز پڑھو باقی ہماری چھوڑ دو, ہم کہتے ہیں نماز پڑھو, روزہ چھوڑو, روزہ رکھو, نماز پڑھو روزہ رکھو, جوا چھوڑ دو. جوا اگر کھیلتے ہیں لوگ تو بولو, اب تو کتنے لوگ کھیلتے ہیں جوا, ہاتھ اٹھاؤ. بڑے اچھے لوگ, بہت اچھے لوگ, جنتی لوگ, اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. جوا نہ کھیلتے ہیں آپ لوگ. اچھا کتنے لوگ شراب پیتے ہیں یہاں, ایک آیا ہے کیا؟ نہیں, کوئی ہاتھ میں اٹھانے بولے. ارے لاکھوں کے مجمع میں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں, قحط کے زمانے میں پاکی گھس گیا تھا. موسیٰ کی دعا منٹوں میں قبول ہوتی تھی, سیکنڈوں میں ہوتی تھی. قحط تھا, پانی نہیں تھا, خشک سالی کی دعا کرتا قبول نہیں ہوتی. موسیٰ نے کہا ہے اللہ کا نہیں مانتے, مان جا بارش دے دے. تیرے اندر ایک پاکی شرابی ہے, جواری ہے, زناکار ہے, جب تک وہ تیرے ساتھ رہے گا مجمع میں پانی نہیں دیں گے, پانی نہیں دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لوگ جو آدمی پاکی ہے, جواری, شرابی, زناکار, نکل جا مجمع سے, نکل جا. کوئی نکلے گا, جو بھی ہوگا نکلے گا. لاکھوں کے مجمع میں ننگا ہونا نکلے گا, نہیں نکلے گا, مگر دل میں درد پیدا کرنا, اس کی وجہ سے پانی نہیں ہو رہا. اے اللہ 40 سال سے شراب پی رہے تھے, 40 سال سے بے روی کے شکار تھے, تو نے میری پردہ پوشی کیا, کسی کو جاننے نہیں دیا. اللہ اگر نکل جاؤں گا تو سارے لوگ جان جائیں گے, میں سب کی نظروں میں کانٹا بن جاؤں گا, رسوا ہو جاؤں گا. اے اللہ تو نے 40 سال سے مجھے بچا کے رکھا, میں تیری برائی کرتا رہا, گناہ کرتا رہا, تو مجھے چھپاتا رہا, بچاتا رہا, لوگوں سے رسوا ہونے نہیں دیا. اے اللہ اگر آج تو مجھے بچا لے تو میں شراب بھی چھوڑ دوں گا, جوا بھی چھوڑ دوں گا, زنا بھی چھوڑ دوں گا, ساری خطائیں چھوڑ کر توبہ کر لوں گا. سوچا تھا کہ توبہ کر لیا, اور جیسے توبہ کیا بارش ہونے لگی, بارش ہونے لگی, بارش ہونے لگی. موسیٰ نے دعا کی, اللہ یہ کیا کرشمہ ہے, ابھی تو کوئی پاپی نکلا بھی نہیں, کوئی بھاگا بھی نہیں. تو نے کہا تھا پاپی جب تک رہے گا تیرے مجمع میں ہم بارش نہیں دینے والے, اور پاپی بھاگا بھی نہیں, تو جنت تو نے کیسے بارش دیا؟ تو اللہ نے کہا ہے میرے موسیٰ سن, تو جانے کا نہ جانے تیرا خدا جانتا ہے, تو دیکھا کہ نہ دیکھا میرا تیرا خدا دیکھ رہا ہے. اس نے کہا ہے اللہ تو غفور الرحیم ہو کر میری خطاؤں کو چھپاتا رہا 40 سالوں سے, آج رسوا ہونے تک وقت آ گیا ہے. اگر آج تو نے رسوائی سے بچا لیا, موسیٰ کے جلال سے بچا لیا, تو نہ میں جوا کھیلوں گا, نہ زنا کے قریب جاؤں گا, نہ شراب کے قریب جاؤں گا. اے اللہ مجھے بخش دے, بخش دے, توبہ کرتا ہوں, سچی توبہ کرتا ہوں. اتنا کیا اللہ نے توبہ قبول بھی کر لیا, اور مسلمان پھٹ. میں توڑے کہوں گا کہ نکل کے جاتے بتا کون شرابی ہے. ہاں دو چار شرابی آئے ہو تو آ جا, بیٹھ لے, اگر کہوں گا توبہ کر کے جا, تاکہ نہ تیری زبان کے قریب ناپاک مشروب آئے, بلکہ تو شراب نہیں, شراب طہورا پینے والا. تو جنت میں ایسی شراب پیے گا جس کی مستی میں تجھے ہر جہاں سم تجلیات الہیہ نظر آنے لگے گی.
یہاں پیتے ہو تو نہ ماں کی عظمت نظر آتی ہے نہ باپ کا وقار نظر آتا ہے، سب کچھ بیکار نظر آتا ہے۔ مگر یاد رکھنا جناب، توبہ کر کے اصلی زندگی اپنا لو، ایمان والی زندگی اپنا لو، پھر بولنا سب لوگ یہی بولتا ہے۔ اچھا تو پکا ہے کون جس کی وجہ سے دنیا بچی ہوئی ہے؟ اسی میں ضرور کوئی نہ کوئی ہے جس کی وجہ سے دنیا بچی ہے۔ جلسوں میں یہ سب باتیں بتائی جاتی ہیں تاکہ یاد رہے۔ پاک صاف رہتے ہیں کہ نہیں؟ لوگ بنتے رہتے، بولیے ہاتھ اٹھائے کر رہتے کہ نہیں؟ ہاں نا ماشاءاللہ۔ رے آپ تو رہیے گا، ٹریڈ مارک کا ہے، ہر حال میں رہنا چاہیے۔ جو ابھی ہمارا اپنا نہیں پایا ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں آئی ہے، اس کو چاہیے کہ پاک رہے۔ داڑھی رکھنے والے، ٹوپی پہننے والے، نماز پڑھنے والے، یہ تو پاک رہتے ہی ہیں۔ اگر پاک نہیں رہتے ہیں تو پاک رہیے۔ اور بھائی لوگوں کی شکایت چغلی کرتے کہ نہ بیٹھتے چائے کی دکانوں میں، تم سے تب امام صاحب کا تو کریے لیتے ہو۔ ہاں اتنا سے کون روکے گا؟ اتنا سے کوئی مائی کا لال روکے گا؟ بلکہ دو چار پانچ مل جائے گا، تڑ آئے گا۔ ایک ذرا سا میں کھول کے دیکھیے نا، آج تو سنا فجر کی نماز میں اتنا کہے گا کل کوثر پڑھا گیا، اتنی چیز پڑھایا، اتنی چیز۔ ارے ہاں برابر اتنی پڑھاتے ہیں تو ان کو بڑی صورتیں نہیں آتی۔ شکایت ہو گئی، چغلی ہو گئی۔ ایک دن بلا رہے جب دیکھیے گا تو جناب سورہ رحمان ہی پوری پڑھاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اور بھی ضروریات ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ ہاں یار بیکار قسم کا بھی ہے، لمبی لمبی سورت پڑھتے رہتے ہیں۔ مطلب چھوٹی پڑھ دیں تب بھی شکایت، اور بڑی پڑھ دیں تب بھی برائی۔ تو امام کی برائی کر لینا بہت آسان ہے، لیکن یاد رکھیے گا امام کی جب سے برائی ہونے لگی ہے تب سے عوام کی پٹائی ہونے لگی ہے۔ عوام کی جو پٹائی ہو رہی ہے امام کی برائی کرنے کی وجہ سے۔ آپ جس کی اقتدا کرتے ہو، جس کے پیچھے اٹھتے بیٹھتے ہو خدا کے لیے، ان کی برائیاں نہ کیا کرو، نہیں کیا کرو، تاکہ تم کو بھی دنیا پیٹنے نہ پاؤ، بلکہ امام سے اپنی دعائیں کیا کرو، کروایا کرو، بھلائی کے لیے، اچھائی کے لیے، اور اچھی نیت سے، اچھے ارادے سے ان سے پیش آیا کرو۔ اس لیے کہ انہی لوگوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہمارے یہاں وقت پہ نمازیں ہو جا رہی ہیں، بچہ قرآن پڑھ لے رہا ہے، اور ہمارا بچہ تو اسکول جانے لگا ہے، مولوی کون بنتا ہے جی؟ قرآن کون پڑھتا ہے؟ لیکن یاد رکھنا قرآن ہی پڑھاؤ گے نا تو تیرا بچہ تمہارے سر میں یا سر میں درد ہونے کے بعد جھاڑ بھی دے گا، پھونک بھی دے گا، اور مر جانے کے بعد فاتحہ بھی پڑھ دے گا۔ اور جس کو آپ جناب بہت بڑا پروفیسر بنا لو گے تو کیا وہ پڑھے گا؟ فاتحہ پڑھے گا؟ پڑھنا پڑے گا نا مولوی صاحب کو۔ ایک چیز بنا دو نا اپنا بچہ میں سے کسی کو بھائی۔ اچھا وہاں بھی عجیب پھیر ہے، اگر 5 بیٹا ہے اور اچھا ہے تو جو کالا پڑتا ہے ایک دم کوئلہ کی طرح دھکیل دیا مدرسہ، یہ ڈاکٹر بننے کے لائق نہیں ہے یار، کیا منحوس دکھتا ہے مدرسہ۔ تھوڑا سا لنگڑا بھی چل رہا ہے اسی کو ڈاکٹر، یعنی جتنا کمزور اور بگڑا ہوا بچہ سے مولوی صاحب کی ٹھیکیداری کرے، یہی اس کو سیدھا کرنا سنبھالے۔ اور جناب ان کا صبر دیکھیے کہ آپ لنگڑا لولا کالا کلوٹا کوئلہ دے دیا مولانا کو، اور اس نے کیا کیا؟ حافظ قرآن بنا دیا۔ اور کالا ہے تو کیا ہے؟ باپ ہے تو کیا ہے؟ ایک تو دیکھو بہذا الامام، یہ تھوڑے کہیں گے ایک تو دیکھو بہذا البیٹا، بولے گا کوئی؟ کیا بولے گا؟ کیا ایک تو دیکھو بہذا الانکل، کوئی بولے گا کیا؟ چچا بھتیجا بیٹا باپ کوئی نہیں بولے گا، امام بولے گا۔ تو مدرسہ والے مولانا تمہیں امام دیتے ہیں، تو کالا کلوٹا بچہ دیتا ہے، پھر بھی ان کو سلام آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ امام صاحب آ رہے ہیں، دیکھ رہا ہے قریب آ گیا، سلام نہیں کیا تب تو کل سے فرصت ہو جائے گی، رہنا مشکل۔ امام صاحب کے بچارے ڈرے ہوئے، نوکری کا مسئلہ، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اللہ توفیق دے اماموں کی خدمت کرنے کی۔ جی بے شک، کہہ دو آمین، آمین، کہہ دو آمین۔ رات میں کہہ رہا تھا کہ
کہ پوری دنیا میں اندھیری کی چرچا ہے، اور آپ یاد رکھیے ایک دو کی ہٹ جانے سے آپ بھٹکنے والے ہیں۔ گلاب کے پودے کی پنکھڑیاں کاٹی جاتی ہیں تو اس میں شاخیں بے تحاشا نکلا کرتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک زین العابدین بچ کے کربلا سے آئے، پورے ہندوستان میں پوری دنیا میں سادات ہے کہ نہیں؟ ایک بچے نے پوری دنیا کو بھر کے رکھ دیا۔ اور جہاں سید زیادہ نہیں ہیں وہاں جناب امام حسین کے دیوانے اور غلام موجود ہیں۔ تو جناب کہنا یہ ہے کہ آپ قربانی کا جذبہ پیدا کیجیے، نماز پڑھیے، پاک رہیے، بھائیوں کی چغلیاں نہ کریے۔ جو ایک بھائی کی چغلی کرتا ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہے۔ تو کوئی بھائی اپنے بھائی کا مردہ بھائی کا گوشت کھائے گا؟ کوئی کھائے گا؟ پسند کرے گا؟ بہتر ہے کہ چغلی نہ کھائیں، چغلی نہ کریں، برائی نہ بولیں۔ اللہ تعالیٰ ان ساری اچھی باتوں کو ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ہماری ماں بہنیں روزہ رکھنے میں ماہر فن ہیں، چاہے جتنے روزے ہو۔ اب کوئی بات نہیں، پتہ نہیں ادھر چلا ہے کہ نہیں وہ روزہ نیا کسی کا۔ سات بیوی کی کہانی چلتی تھی، سات بیوی کا روزہ چل جاتا۔ روزہ تو اللہ کا رکھا جاتا ہے بوڑھا، روزہ تو اللہ کے لیے ہے، نہ بیویوں کے لیے روزے رکھے جاتے ہیں۔ سات بیویوں کے روزے یہ روزہ ہے کہ کفر ہو جا رہا ہے، بچنا چاہیے۔ اپنے علماء سے پوچھا چاہیے۔ سات بیوی کی کہانیاں الٹی سیدھی سب پڑھی جا رہی۔ ابھی ایک میت میں شامل ہوا، خدا کے قسم بڑا افسوس ہوا، میں بتایا بھی 10-12 عورتیں، عورت کی کائی جنازہ تھا، 10-12 عورتیں کھڑی ہو گئی، کیا باہی تباہی پڑھنے لگی جو شیعہ لوگ پڑھتے ہیں، جنازہ سامنے رکھ کے وہ پڑھتے ہیں، 1.5 گھنٹہ تو ماتھا چاٹ لیا۔ بعد میں ہم نے پوچھا کہ بتاؤ کون سی کتاب دکھا ہے تمہارے پاس؟ بولا ہم لوگوں نے نیٹ سے نکالا ہے۔ ارے پگلا کہیں کا، نیٹ سے تو بہت کچھ نکلتا ہے، تو سب مردے پہ پڑھو گے کیا؟ نکالنا تھا تو قرآن نکالا ہوتا اور وہ پڑھا ہوتا۔ تو اپنے سماج کی اصلاح کریے، اچھی بات بتائیے۔ میں آپ کو رامائن اتنی نہ بتا پایا، بدل ادھر چلا آیا، آپ کی جناب آپ کا مجمع کم ہونے کی وجہ سے زیادہ محنت ادھر نہیں کرنا چاہا، مگر جو باتیں آپ کو بتائی میں نے وہ عمل کے لائق ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، روایت حضرت ابن عباس کا کرتے ہیں، آخری بات سن لیجیے آپ۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحائط من حیطان المدینہ و مکہ۔ کہہ دو سبحان اللہ، زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اپنے باپ کی نہیں، نبی پاک کی ہے، زور سے سبحان اللہ۔ ابن عباس سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سفر میں نکلے، راوی اس بات کے مشکوک ہے کہ مکہ یا مدینہ تھا، قبرستان سے گزر رہے تھے۔ کہتے ہیں جب وہ گزر رہے تھے تو فسمعا صوت انسانین، نبی نے فرمایا کہ 2 آدمی اپنی قبروں میں عذاب سے چیخ رہا ہے۔ یہ 2 آدمی، نبی کہتے 2 مردے اپنی قبروں میں عذاب سے چیخ رہے ہیں، لیکن آدمی کہا، آدمی مردہ کو نہیں کہا جاتا اور مردہ آدمی کو نہیں کہا جاتا، آدمی کو مردہ نہیں کہا جاتا، جب مرے گا تب مردہ ہوگا، پھر آدمی نہیں لاش، اور جب جناب زندہ ہے تو لاش نہیں آدمی ہے زندہ۔ نبی نے کہا فسمع صوت انسانین، 2 انسانوں کی آواز سنی، یعذبان فی قبورہما، کہنے لگے کہ جناب ان کی دونوں کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعذبان وما یعذبان فی کبیری، اور جو عذاب ہو رہا ہے تو گناہ کبیرہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ ثم قال بلا،
بلکہ نبی نے فرمایا پھر احدہما لا یستتر من بولہ، پہلے قبر والے پر گناہ اس لیے ہو رہا، عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا. کس سے؟ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا. تو بابو لوگ تم لوگ اپنے جنس کا علاج کر لو. تو یہ پہن کے سلاتے ہو کہ سلا کے پہنتے ہو؟ بیٹھ کے تو ہو ہی نہیں سکتا، کھڑے کھڑے، اور جب کھڑے کھڑے تو سب ادھر ادھر پڑے. عذاب ہو رہا ہے. نبی دھرتی کے اوپر رہ کر دھرتی کے بھیتر دیکھ رہے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے یہاں ہو بھلا؟ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، صحابہ کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نہ میرا راہ تم پہ. اور دل کرو ٹھنڈا میرا. وہ کفے کا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. نبی کہتے ہیں کہ جناب ایک تو یہ ہے جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا، وکانا وامل آخر فکانا یمشی بالنمیمۃ، اور دوسرا وہ جو چغلی کیا کرتا تھا، غیبت کیا کرتا تھا، کانا پھوسی کیا کرتا تھا، اس پر بھی عذاب ہو رہا ہے. بولو خطرناک دونوں ہے کہ نہیں ہے؟ پیشاب کے قطرے اور چغلیاں دونوں خطرناک گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ چیخ مارے جا رہے ہیں، دنیا سنے نہ سنے، پیغمبر سن رہے ہیں. نبی نے کیا فرمایا؟ ثم فدغا بجریدۃ، فرمایا لکڑی کا ٹکڑا لے آؤ، شاخ درخت کے شاخ کاٹ کر لے آؤ. جب لایا تو فکسرہا کسرۃ فوضع علی کل قبر، تو اس لکڑی کو دو حصوں میں بانٹا، یا تو دو ٹکڑا کیا یا تو بیچ سے جناب چیر دیا، دونوں قبروں پہ ڈال دیا. اور جب ڈال دیا تو صحابہ میں سے کسی نے اٹھ کے کھڑا ہو کر کہا یا رسول اللہ، فقیلا لہو یا رسول اللہ لما فعلت ھذا، یہ کیا کیا آپ نے میرے نبی، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلہ ان یخفف عنہا ما لم تیبسا. میرے نبی نے فرمایا کہ جب تک یہ لکڑیاں ہری بھری رہیں گی دونوں قبر والوں کے عذاب میں کمی کر دی جائے گی. تو بچنا چاہیے کہ نہیں؟ بچنا چاہیے کہ نہیں؟ اب تو ہاتھ اٹھانے میں کوئی دقت نہیں ہے. پیشاب کے قطروں سے کون جنا بچنا چاہتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بتا دے، اور جو ناپاک رہنا چاہتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے وہ نہ اٹھائے. ٹھیک ہے، بڑھیا ہے. اللہ سب کو پاک رکھے. اللہ پاک، نبی پاک، قرآن پاک، اسلام پاک. چاہیے کہ مسلمان بھی رہے. اور اسی حدیث کی روشنی میں ڈنڈا بابا، عجب ہے، کیا ضرورت تھی کہ یہ ڈنڈا بابا ہو جائے؟ دوسرا نام بھی تو تھا، رسالت بابا، کیا نام تھا؟ ریاست علی بابا. لیکن ایک نام ہو گیا ڈنڈا بابا. ان لوگوں کو معلوم رہتا ہے نا کہ ڈنڈے کی بھی ضرورت پڑے گی. علاقے کے لوگوں کو یا ریاست والوں کو ڈنڈے کی ضرورت پڑے گی. اور یاد رکھنا بڑیوں کو جب ڈنڈے پڑیں گے نا تو ساری خرابیاں نکل جائیں. اس لیے ڈنڈا بابا کو سمجھو تمہارے علاقے میں ہے، اللہ کے ولی ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں. تو اب یہ نہ سمجھنا کہ جناب ان کو فائد پہنچاتے ہو. ایک آدمی، آخری بات سنو، کہ ایک آدمی بہت بڑا دھنی آدمی ہے، فقیر آتا ہے، دے دو، اس کو دے دیا، وہ بھی چلا گیا مسکراتا ہوا، کہتا ہوا کہ جناب میرا کام چل گیا. فقیر کہنے لگا میرا کام چل گیا. ایک وکیل صاحب آئے، گھر میں بیٹھا، نکالا بنڈل، اس کو بھی دے دیا. وکیل صاحب تو کچھ نہ بولا تھا. ابھی یہ غنی صاحب، عامر صاحب کہنے لگے چلو میرا بھی مقدمے کا کام حل ہو گیا.
میرا بھی کام بن گیا. جناب دیا دونوں، ایک نے دونوں کو، ایک دینے والے نے کہا میرا کام چل گیا، اور ایک بار دیا تو دینے والے نے کہا میرا کام بن گیا. وکیل کو دیا اپنا کام بنانے کے لیے، اور جناب بھکاری کو دیا اس کا کام بنانے کے لیے. یاد رکھنا ہم بھی جناب مسلمانوں کے بھی، عام مسلمانوں کے بھی قبروں پہ پھول مالا چڑھانا چاہیے، مگر ان پہ چڑھاتے ہیں تاکہ ان کا کام بن جائے، اور ان پر چڑھاتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کا کام بن جائے. طوفان نور لانے سے اے چشم و فائدہ تو بوند ہی بہت ہے، اگر کچھ اثر کرے. کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام پڑھیے.